अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, औरतों के आलमी दिन के मौके पर प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपकी होस्ट कौकब फारूकी। आज हम बात कर रहे हैं औरतों के हुकूक के बारे में। एक औरत क्या होती है, सनफ़े नाज़ुक क्या है। औरत जो है अज़ल से अब तक जो है हम देखते हैं माशरे में ज़ुल्म का शिकार ही रही है। किसी भी प्रोफेशन की बात कर लें, कोई भी प्रोफेशन हो, घर हो या यूनिवर्सिटी लेवल में भी अगर कोई लड़की पढ़ रही है या कोई औरत कहीं नौकरी कर रही है तो उसको बहुत सारी मुश्किलात से जो है वो दो चार होकर गुजरना पड़ता है। लेकिन आज की औरत जो है वो अपने हुकूक के लिए हमने देखा है कि वो लड़ रही है, लड़ती भी नज़र आ रही है। आप कोई भी शोबा ले लें, औरत मर्द के शाना बशाना ही खड़ी है, किसी से पीछे नहीं है। चाहे आप डॉक्टरी ले लें, चाहे आप एंकर पर्सन ले लें, चाहे मीडिया की फील्ड ले लें या टीचिंग की फील्ड ले लें या कोई भी मल्टी नेशनल कंपनी उठा के देख लें, वहाँ पर आपको औरतों का रेशो जो है वो काफ़ी तादाद में नज़र आएगा। और औरत जो है वो अपने पाँव पर जो है वो ख़ुद खड़ी हो गई है। आज की औरत जो है उसके अंदर जोश और जज्बा है। अब वो पुरानी औरतों की तरह खौफ का शिकार नहीं है, जुल्म का शिकार नहीं है। अगर औरत पर कोई जुल्म होता है तो वो आवाज़ उठाती है, क्योंकि उसके पास इतनी एजुकेशन है, इतनी अवेयरनेस है कि वो अपने हुकूक के लिए लड़ सकती है। औरतों का आलमी दिन जो है वो मनाया जा रहा है और इसी आलमी दिन की मुनासबत से जो है हमने इस प्रोग्राम का इनेकाद भी किया है और हम बात करेंगे औरतों के हुकूक के बारे में और बताएंगे कि औरतों को किस किस तरह से फैसिलिटेट करना चाहिए और औरतों के लिए किस तरह से मज़ीद काम करना चाहिए। क्योंकि औरत जो है वो कह सकते हैं कि रीढ़ की हड्डी का जो है वो हमारी ज़िंदगी में किरदार जो है वो अदा करती है। औरत का एक ही रूप नहीं है, वो सिर्फ औरत ही नहीं है, वो एक माँ भी है, एक बेटी भी है, एक बहन भी है, एक बहू भी है। औरत जो है इतने सारे रूप लेकर पैदा हुई है और वो हर रूप को बड़ी खूबसूरती से जो है वो निभा रही होती है और उसको हमें किस तरह सपोर्ट करना चाहिए और उसका किस तरह साथ देना चाहिए, इस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ एक बड़ी डायनामिक पर्सनालिटी मौजूद है, एक खूबसूरत सी औरत भी मौजूद है जो कि हर प्रोफेशन में मैं उनकी तारीफ़ में क्या अर्ज़ करूं कि उन्होंने बता नहीं सकती कि मैं वो प्रोड्यूसर भी रह चुकी हैं, पोइट भी हैं, अपनी किताबें भी लिख चुकी हैं, राइटर भी हैं और एंकर पर्सन भी हैं और बहुत सारे ड्रामास में जो है उन्होंने काम किया है। हमारे साथ मौजूद है प्यारी सी शख्सियत कंदील जाफरी। अस्सलाम वालेकुम कंदील, कैसी हैं आप? ठीक है, बहुत शुक्रिया आप हमारे प्रोग्राम में आई। वालेकुम सलाम। कंदील, मैं पूछना चाहूँगी जैसे कि मैंने इंट्रो दिया आपके बारे में, मतलब आपको मुश्किल नहीं हुई बीइंग औरत कि यार मतलब मुझे ये भी करना है, ये भी करना है? शौक था या बस एक स्ट्रगल थी? शौक भी और स्ट्रगल दोनों। जहाँ तक बात है कि मुझे इतना कुछ करना है, मैं हमेशा से बचपन से चैलेंजेस को फेस करना चाहती थी। मुझे अच्छा लगता था किसी भी चैलेंज को एक्सेप्ट करना। और इस फील्ड में मैं किसी को देखकर या किसी शौक से नहीं आई, बल्कि मैं समझती हूँ कि कुदरत ने मुझे बनाया ही इसी काम के लिए था कि मैं मीडिया पर आऊँ, अपनी बात को दूर तक पहुँचाऊँ। और इसमें मैं बहुत कुछ करना चाहती थी, बहुत से ख्वाब हैं जो अभी भी अधूरे हैं, लेकिन कर भी रही हूँ। लेकिन वही बात आ जाती है कि एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में एक खातून को जिन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है वो मैं कर रही हूँ, अभी भी फेस कर रही हूँ। तो अगरचे हालात पहले से बहुत बेहतर हैं, आज की खातून अपने हकूक के बारे में आगे ही हासिल कर चुकी है। लेकिन चाहूँगी, इंटरप्ट करूँगी कंदील, कि आपको मतलब एक कहते हैं ना कि एक बैकग्राउंड का बड़ा असर पड़ता है। क्या आपका बैकग्राउंड ऐसा था या शुरू से आपने देखा कि नहीं यार, एक इंसान के जहन में होता है कि यार नहीं, बड़े हो के मुझे ये बनना है और मुझे ये करना है, एक जुस्तजू होती है, एक अंदर का ज़मीर होता है कि आपको जो कर रहा होता है, कि जैसे आपने कोई इंसिडेंट देखा होता है कि आप चाहते हो कि नहीं यार मैं इसके खिलाफ अभी तो कुछ नहीं कर सकती, लेकिन जब मैं इस स्टेज पे पहुंचूंगी तो मुझे ज़रूर कुछ करना चाहिए। तो ऐसा कुछ हुआ आपके साथ भी? ऐसा है कि बचपन में तो बच्चे को ये नहीं पता होता, हमारे यहाँ तो यही होता है ना कि ये बच्चा डॉक्टर बनेगा, ये इंजीनियर बनेगा, वालिदैन पहले से ही फैसला कर लेते हैं। तो मेरे बारे में भी उन्होंने सोच लिया कि ये डॉक्टर बनेगी। मैंने कहा ठीक है, जब ये डॉक्टर बनाना चाहते हैं तो मैं क्या कर सकती हूँ। लेकिन जब मैंने मैट्रिक कर लिया तो मुझे एहसास हुआ कि नहीं, मुझे कुछ और करना है। मुझे क्या करना है उस वक्त मैं क्लियर नहीं थी, लेकिन मुझे ये पता था कि मुझे ये नहीं करना। ये भी था कि इंसानियत की खिदमत भी करनी है, ये भी जहन में था। लेकिन वो खिदमत मैं ये सोचती थी कि डॉक्टर बनकर ही नहीं की जा सकती, वो किसी और तरीके से भी की जा सकती है। और एफएससी के बाद मैंने अपने पेरेंट्स को बताया कि ये मेरा फील्ड नहीं है जिसका इंतखाब आपने मेरे लिए किया। मतलब आप डॉक्टर नहीं बनना चाहती थी या बनना भी चाहती थी या नहीं, कंफ्यूज थी कुछ? वो ये था कि मैं एक तो बहुत ही
سافٹ ہارٹیڈ پرسن ہوں. میں بالکل ہاسپٹل میں بھی جاؤں بلیڈنگ نہیں دیکھ سکتی. تو جب میرا بایو کا پریکٹیکل کا پیریڈ ہوتا تھا تو اس میں ڈائسیکشن ہوتی تھی تو میں اکثر ایبسینٹ ہوتی تھی. میں نہیں کر سکتی تھی کہ ایک لیونگ چیز کو آپ نان لیونگ میں جب کرتے ہو تو مجھے پتا چل گیا کہ میں سرجری نہیں کر سکوں گی. فزیشین میں بن سکتی تھی بہت اچھی, ابھی بھی میری دلچسپی ہے میڈیسن میں, لیکن سرجری میں نہیں کر سکتی. اس کے لیے بہت آپ کو اسٹرکٹ آپ کا دل. لیکن آپ کا جو پروفیشن ہے اس کے لیے بھی تو بڑی ہمت چاہیے. جی بالکل, اس کے لیے بہت ہمت چاہیے. اور مجھے تو ایسے ہی لگ رہا ہے کہ میں کسی محاذ پر جنگ لڑ رہی ہوں اپنے حقوق کے لیے بھی, اور بہت سی خواتین لفظوں کے ساتھ کھیلنا ایک بہت مشکل کام ہے. لیکن لفظ ہی ہیں, ایک رائٹر کے پاس لفظ ہی ہوتے ہیں جو اس کی طاقت بن کر معاشرے میں بکھر جاتے ہیں اور اس کے اوپر عمل کیا جاتا ہے. تو ہم اپنے لفظوں کو ہی طاقت بناتے ہیں اور لفظوں کے ذریعے ہم کوئی اسٹرانگ میسیج کنوے کرتے ہیں. بالکل صحیح. تو مطلب پھر آپ نے لفظوں سے کھیلنا شروع کیا تو کیسا رسپانس ملا آپ کو؟ شروع میں میرا جو کریئر سٹارٹ ہوا وہ پی ٹی وی لاہور سے ہوا. تو میں نے ایز این اینکر پرسن سٹارٹ کیا. تو میں پروگرام کرتی تھی, مجھے اچھا لگتا تھا بات کرنا, کوئی اچھی بات پہنچانا کہ دور تک میرا میسیج پہنچے. پھر اس کے علاوہ میں نے لائیو شوز بھی کنڈکٹ کرنے شروع کیے. میں نے پوری دنیا میں پاکستان کو ریپرزینٹ کیا. زبردست. اور مجھے خاص طور پہ ملک سے باہر جا کر مجھے بہت اچھا لگتا تھا جب میں پاکستان کی نمائندگی کر رہی ہوتی تھی. تو اپنی بات کو پہنچانا بہت اچھا لگتا تھا. لیکن مجھے بعد میں بہت مایوسی ہونے لگی جب دیکھا کہ چینل بہت زیادہ بن گئے ہیں لیکن کوئی میسیج نہیں پہنچ رہا. ایک ریٹنگ کے چکر نے نا ہماری پروگرام سے مقصدیت کو ختم کر دیا. تو لیکن میں آج بھی اسی بات کی قائل ہوں کہ نہیں, اگر آج بھی میں کوئی پروگرام کروں گی تو اس کا ایک مقصد ہوگا, اس میں ایک میسیج مل رہا ہوگا. وداؤٹ میسیج میں کسی انٹرٹینمنٹ کو بھی صحیح نہیں سمجھتی اور کسی بھی پروگرام کو. لیکن کس طرح کا میسیج آپ لوگوں تک ڈیلیور کرنا چاہتی تھی؟ آپ کے مائنڈ میں بھی تو ہوگا نا. مائنڈ میں بالکل میسیجز تو بہت زیادہ ہوتے ہیں. ایک اچھا انسان کیسے بنا جا سکتا ہے. کہ ایک بیٹ ہوتی ہے کہ نہیں یار میں یہ ظلم کے خلاف آواز اٹھانا چاہتی ہوں, بالکل ظلم کے خلاف, میں غلط نہیں برداشت کر سکتی, ظلم کے خلاف, ناانصافی کے خلاف. اور اس کے علاوہ ہم اپنے سماج میں سے برائیاں کیسے ختم کر سکتے ہیں, یا ہم اپنے سماج میں اپنے ینگسٹر کو ایک اچھا مستقبل کا ایک اچھا انسان کیسے بنا سکتے ہیں. میسیج تو آپ ہر لمحہ دے سکتے ہو. اور ایسا نہیں ہے کہ میسیج دینے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کوئی وہاں پر تبلیغ کر رہے ہیں یا ہم ایک ٹیچر بن گئے. نہیں, انٹرٹینمنٹ بھی ہو, ایک اچھی انٹرٹینمنٹ کے ساتھ ایک اچھا میسیج بھی ہونا چاہیے. تو آپ نے اس طرح کے میسیج کنوے کیے؟ ہمیشہ کیے. تو آپ نے دیکھا کہ رسپانس اچھا ملا آپ کو؟ کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ اگر ہم کچھ میسیج ڈیلیور بھی کر رہے ہوتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں وہ بات ہو جاتی ہے نیکی کر کے دریا میں ڈالنے والی. نہیں, میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جو اس کا نیگیٹو پوائنٹ بھی لے جاتے ہیں. اچھی ویلیوز کو ہر دور میں اپریشیٹ کیا جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کافی عرصے سے ہمارے مارننگ شوز بہت تنقید کی زد میں ہیں اور لوگ انہیں پسند نہیں کرتے. دیکھنے کے باوجود ہمارے مارننگ شوز میں جو اب ہو گیا ہے کہ بہت زیادہ ویڈنگ سیزنز چلنے لگے تو گانا بجانا زیادہ ہو گیا ہے. تو کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کیونکہ دیکھیں مارننگ ہوتے ایک آپ کا فریش جیسچر جائے تو لوگ اس کو پسند نہیں کرتے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یار گانا بجانا صبح صبح, کچھ کہتے ہیں کہ یار ہماری مارننگ فریش ہو جاتی ہے. نہیں, گانا بجانا بھی ہو, سب کچھ ہو, لیکن کسی تناسب سے ہو کہ اس میں آپ کچھ ایجوکیٹ بھی لوگوں کو کر رہے ہو نا. تو ہر چیز اپنے تناسب سے ہی اچھی لگتی ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ ایک ہی کام کرتے چلے جائیں ریٹنگ کے لیے. کہ لیکن ہمارے یہاں جو ہے فیشن کو پروموٹ کیا جا رہا ہے لوگوں کو کہ یہ کہ غریب طبقے میں سے کسی ایک کی شادی کروا دیتے ہیں جو شادی نہیں کروا سکتے. ہم نے بہت سے مارننگ شوز میں دیکھا ہے کہ غریب لوگوں کی شادی بالکل یہ ایک اچھی بات ہے. ہاں نہیں, یہ اچھی بات بھی ہے, لیکن زیادہ تر ہمارے مارننگ شوز میں فیشن کو پروموٹ کیا گیا ہے. اب جو مڈل کلاس کی خواتین ہیں یا غریب طبقے سے ہیں وہ کہاں افورڈ کر سکتی ہیں, وہ پھر مزید محرومیوں کا شکار ہوتے چلے جاتے ہیں لوگ. تو اس لیے بہتر ہماری اکثریت جو ہے ہمارے عوام کی وہ تو مطلب غریب طبقہ ہی ہے نا. تو پھر اب مارننگ شوز کے ذریعے تو آپ لوگوں کی محرومیوں کو اور اجاگر کر رہے ہیں. اچھا قندیل, میں آپ سے یہاں پہ یہ پوچھوں گی کہ آپ آج کی عورت کو اور پہلے کی عورت کو مطلب کہاں دیکھتی ہیں کہ آج کی عورت زیادہ فاسٹ ہے یا پہلے کی عورت زیادہ فاسٹ تھی, یا اب کی عورت جو ہے اس کے اندر جستجو زیادہ ہے, اب ہمت زیادہ آ گئی ہے, اویئرنیس زیادہ آ گئی ہے؟ دیکھیں یہ تو ایک فطری بات ہے کہ جو ارتقائی عمل ہے وہ جاری و ساری رہتا ہے, اور وقت کے ساتھ ساتھ
انسان جو ہے وہ آگے کی طرف جا رہا ہوتا ہے, اس میں اویئرنیس آ رہی ہوتی ہے. اسی طرح اس کا اثر خواتین پر بھی پڑا ہے. وہ خواتین جنہیں کل تک اپنے حقوق کا علم نہیں تھا, آج انہیں آگے ہی حاصل ہو چکی ہے اپنے حقوق سے, اور خواتین تعلیم کے شعبے میں بھی آگے آ رہی ہیں. اگرچہ ابھی بھی وہ ریشو نہیں ہے جو ہونا چاہیے, ہمارے دیہات میں ابھی بھی تعلیم خواتین کے لیے بہت کم ہے, لیکن پھر بھی وہ یہ کہتے ہیں نا کہ کیا ضرورت ہے, چولہا چکی تو کرنی ہے, بچے ہی تو پالنے ہیں, کیا ضرورت ہے. بالکل ظاہر ہے, لیکن ابھی وہ ریشو نہیں ہے جو ہونی چاہیے. لیکن اس کے باوجود آج کی عورت جو ہے وہ ظلم کے خلاف بھی بولتی ہے, ناانصافی کے, اگر اس کا شوہر کوئی اس پر تشدد کر رہا ہے اس کے خلاف بھی بولتی ہے. لیکن اگر عورت بولتی ہے تو پھر اس کو 3 الفاظ کا تحفہ بھی دے دیا جاتا ہے, اور یہ قرار دے دیا جاتا ہے کہ اپنے اگر اس کے لیے لڑیے حقوق کے لیے تو بھائی یہ بدتمیز ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی نہیں بلکہ میل ڈومینیٹڈ دنیا ہے. کیونکہ ہمارے ہاں بچپن سے عورتوں کو کہا جاتا ہے کہ شادی ہو کے جائے گی اگر لڑکی تو اس کی وہاں سے میتی آنی چاہیے, یہ بٹھا دیا جاتا ہے نا, ایک بہت پرانی روایت جو ہے وہ چلتی چلی آ رہی ہے, تو وہی کانسیپٹ ہے. لیکن آج کی عورت اس کانسیپٹ کو نہیں مانتی. بالکل یہی وجہ ہے کہ ڈائیورس ریشو بھی اب پہلے سے زیادہ بڑھ چکی ہے. پہلے عورت کمپرومائز کر لیتی تھی, ظلم سہ لیتی تھی کہ چلو بچے ہیں, خاندان میں عزت رسوائی نہ ہو. آج کی عورت نے کسی حد تک احتجاج کرنا شروع کیا ہے. لیکن ابھی بھی جو مرد ہے نا, دیکھیں بات یہ ہے کہ استحصال, میں کبھی بھی یہ بات نہیں کہتی کہ استحصال مرد عورت کا کر رہا ہے یا عورت مرد کا کرتی ہے. استحصال ہمیشہ طاقت کرتی ہے, تو چونکہ طاقت مرد کے پاس ہے تو فزیکلی بھی وہ زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے. میں تو یہی سمجھتی ہوں, میں نے بڑا سوچا کہ ازل سے اب تک آخر میل ڈومینیٹ کیوں کرتا ہے. تو میں اسی نتیجے پہنچی ہوں کہ عورت ذہین بھی اتنی ہے جتنا مرد ہے, عورت کے پاس ساری صلاحیتیں بھی وہی ہیں جو مرد کے پاس بھی ہیں. تو میں اس نتیجے پہ پہنچی کہ وہ جو فزیکلی قدرت نے مرد کو ذرا مضبوط بنا دیا ہے نا, اس کا فائدہ اٹھا کے وہ عورت پر حاوی ہے آج تک. اور آج بھی ہماری, میں نے دیکھا ہے دیہات میں, تو چلیں آپ یہ کہہ لیتے ہیں کہ عورت پڑھی لکھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, دیہات کی طرف بھی ہم جائیں گے قندیل, مگر یہاں وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا.